بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سفر جہاد میں بظاہر ہمارے ساتھ نہیں تھے، لیکن تم نے ایسا کوئی راستہ طے نہیں کیا اور کسی ایسی وادی و جنگل کو عبور نہیں کیا جس میں وہ تمہارے ساتھ نہ رہے ہوں۔ یعنی ان کے جسم تو ان کے گھروں میں تھے، لیکن ان کی دعائیں، ان کے دل، ان کی ہمتیں تمہارے ساتھ تھیں۔ اور ایک روایت میں الا کانوا معکم، یعنی جس میں تمہارے شریک نہ ہوں۔ صحابہ نے یہ سن کر کے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ لوگ مدینہ میں ہی ہیں، یعنی جب وہ ہمارے ساتھ جہاد میں نہیں گئے اور اپنے گھروں میں موجود رہے اور وہ پھر ہمارے ساتھ کیسے رہے اور ہمارے اجر و ثواب میں کیسے شریک ہوئے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ مدینہ میں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اجر و ثواب میں تمہارے شریک ہیں، کیونکہ ان کے عذر نے ان کو روکا، یعنی وہ اپنے اعذار کے سبب تمہارے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکے ہیں۔ بخاری اور مسلم نے اس روایت کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو بات سمجھائی گئی ہے، غزوہ تبوک ایک سنگین غزوہ ہے، بہت مشکل ترین غزوہ تھا، جس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مال جمع کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کا آدھا مال لائے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر کا پورا مال لائے تھے۔ ایک صحابی نے رات بھر یہودی کی کھیتی کو پانی دیا تھا، اور جس کے بدلے میں اسے چند کھجوریں ملی تھیں، اس نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لا کے پیش کی تھیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے سامان جہاد پر اس کی کھجوروں کو بکھیر دیا تھا، یوں ڈال دیا تھا کہ یہ بڑی بابرکت کھجوریں ہیں، پوری رات جو ہے اجرت میں حاصل کی گئی ہیں۔ اس غزوے سے متعلق کیا فرمایا کہ چند لوگ ایسے ہیں جو عذر کی وجہ سے اپنے گھروں میں رہ گئے تھے اور وہ شریک نہ ہو سکے۔ فرمایا وہ بھی اس طرح ہے جس طرح تم ہو جہاد میں شریک، مقام اور مرتبے میں تمہارا درجہ اگرچہ بڑا ہوا ہے، تم نے جہاد میں شرکت کی ہے، وہ شریک نہیں ہو سکے ہیں۔ جو مقام اور مرتبہ ہے وہ تمہارا بڑا ہے، مگر ثواب میں تم دونوں برابر ہو۔ تو مگر کیا فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی دعائیں، ان کی ہمتیں، ان کے جذبے سب کچھ تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ہم بھی اپنے اعتبار سے غزہ کے مسلمانوں کے لیے ہم زبان سے، جسم سے، الفاظ سے، اپنی محنتوں سے، اپنی صلاحیتوں سے ان کے ساتھ ہو جائیں۔ جو اللہ نے ہمیں بساطت دی ہے اس اعتبار سے ان کا ساتھ دیں، بائیکاٹ کے ذریعے سے اور تعاون کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، ہر اعتبار سے ان کو اپنے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیں، ہر چیز میں ان کا ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح فرمایا کہ وہ لوگ جو عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم بھی انہی کے ساتھ شمار ہو جائیں۔ جب یہ ہماری تمام چیزیں، صلاحیتیں ان کے ساتھ ہوں گی تو شمار بھی ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی سمجھ بھی نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔